سیدی مرشدی سیدی مرشدی حسینیت حسینیت ہمارا ان محافل میں اور بیان کا آپ چونکہ جانتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچ جائے، کوئی نہ کوئی سبق پہنچ جائے تاکہ سنانے والے کا بھی فائدہ ہو جائے، سننے والوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ جمعہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی محبت، ان کے فضائل، اس حوالے سے یہ ہمارا جمعے کا موضوع تھا۔ موضوع جمعے کا چلتے چلتے آخر میں یہاں آ کے بات ختم ہوئی تھی کہ آج ہمیں آقا کی آل سے، اہل بیت سے تعلق کی ضرورت ہے، نسبت قائم کرنے کی ضرورت ہے، ان سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم رابطہ کیسے رکھیں، کس طرح تعلق قائم کریں، کس طرح ان سے محبت کا دعویٰ کریں۔ صرف زبانی کلامی دعوے سے تو بات نہیں بنے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو بزرگان دین، اولیاء کرام نے فرمایا آسان طریقہ یہ ہے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے کا، آقا کی آل سے نسبت قائم کرنے کا، آقا کی پیاری آل سے تعلق قائم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو، سبحان اللہ، درود بھیجنا شروع کر دو۔ ابتداء شاید ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی درود مصطفیٰ پہ بھیجنا ہے اور تعلق آل سے قائم ہونا ہے، درود آقا پہ پڑھنا ہے اور نسبت آقا کی آل سے قائم ہونی ہے۔ ذرا پہلے بات سمجھ نہیں آتی، علماء فرماتے ہیں درود پڑھو، غور تو کرو، جہاں کہا گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد، درود ابھی ختم نہیں ہوا، وہ آگے بھی جا رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ آلِ محمد، آقا کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ جب ہم روزانہ دعا کریں گے مولا مصطفیٰ کی آل پہ رحمت برکت نازل فرما، وہ لجپال گھرانہ ہے، برکت والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، معلوم نہیں رکھتے، جو ان کے لیے دعا کرے وہ اس کے لیے ضرور کرتے ہیں۔ ہم روزانہ درود پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ اپنے مزار میں ہمارے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، یا امام حسین علیہ السلام زندہ باد۔ اور ایک بات، چونکہ موضوع جمعوں پہ ہمارا ایک تسلسل سے چلتا ہے، میں پچھلے جمعوں میں یہ بتا چکا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے وہ ولی جنہیں اللہ کریم نے جنت عطا فرمائی، فیصلہ ہو گیا، نامہ اعمال مل گیا، یہ جنت میں جانے والے، چونکہ ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، تہجد پڑھنے والے، نفلی روزے رکھنے والے، قیامت کو اللہ انعام تو دے گا نا، معلوم نہیں رکھے گا۔ تو وہ لوگ جو جنتی اللہ کے ولی جب جنت کی طرف جانے لگے گے نا، ایک کوئی آدمی انہیں دیکھ کے پہچانے گا، حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں بھائی میں نے نہیں پہچانا۔ کون ہو؟ جی یاد کیجئے دنیا میں زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے میں کام آیا تھا، آپ کو کوئی ضرورت تھی، میں نے ضرورت پوری کی، آپ کو پیاس لگی تھی، میں نے پانی دیا، آپ کو کپڑے پہنائے، آپ کو کھانا کھلایا، آپ نے کہیں جانا تھا، میں چھوڑ کے آیا، میں نے ضرورت پوری کی۔
اچھا بھائی اللہ برکت دے، اللہ تیری نیکی قبول کرے. کہا نہیں، آپ تو بخشے گئے، جنت جانے والے، اللہ کی رحمت پانے والے، مہربانی کر کے میرے لیے سفارش کر دیجئے، اللہ مجھے بھی بخشش عطا کر دے. سبحان اللہ. اچھا وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، چونکہ بخشے ہوئے ہوں گے، جنتی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، وہ سفارش کریں گے. اللہ فرمائے گا جا تیری سفارش کی وجہ سے ہم نے اسے بھی جنت عطا. سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی کی سفارش کی وجہ سے جنت ملے گی. ولی کا نام نہیں، کس علاقے کا کوئی ولی ہو سکتا ہے. ایمان والو ذرا دل تھام کے سننا، پیار سے سننا، کسی اللہ کے ولی کا ایک مرتبہ مدد کی، دل خوش کیا، قیامت کو اللہ محروم نہیں رکھے گا. اور آج جن کی محفل میں آئے وہ کوئی عام ولی نہیں، ولیوں کے امام، نواسہ رسول، سید الشہداء، امام علی مقام. ان کا مقام کیا ہے میں اور آپ کیا بتائیں. فرمایا یہ وہ نواسے ہیں، آقا سجدے میں ہوتے، اگر نواسہ رسول آکے کندھے پہ چڑھ جاتے، مصطفیٰ ان کی خاطر نماز کا سجدہ ہی لمبا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ نواسہ رسول. جب ہم انہیں یاد کریں گے، ان سے محبت کریں گے، یقین رکھیے قیامت کا دن ہوگا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے مصطفیٰ کی آل درود پڑھنے والوں کو پہچان دے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ابتداءً سبق ہے. ہم رابطہ قائم کریں، تعلق رکھیں. وہ کیا ہے آج دیکھیے انسان، یہ ہمارے سرکاری لوگ ہو گئے، ہمارے وزراء، وزیر اعظم، حکومتی منشیری، بڑے لوگ ہوئے، عہدیدار، ہر کوئی چاہتا ہے ان سے رابطہ رکھے، تعلق قائم کرے. ان سے کیوں؟ کبھی مشکل وقت آئی تو آسانی بنے گی، ان کا تعلق کام آئے گا، ان سے رابطہ کام آئے گا. اور ہوتا بھی ہے انسان کسی مشکل میں، تھانہ کچہری کسی کیس میں پھنس جائے تو یہ لوگ بھی فون کرتے، مدد کے لیے کام آتے ہیں. انسان جب دنیا کی مشکلات کے لیے ان لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے، آخرت کی بھی مشکل ہے، بڑا مشکل وقت ہے، وہاں ماں ساتھ نہیں دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ماں بیٹے سے دور چلی جائے گی، باپ بیٹے سے دور چلا جائے گا. کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، ساری زندگی اکٹھے رہنے والے سگے بھائی وہ بھی قیامت کو الگ ہو جائیں گے. کہیں نیکی نہ مانگ لے، پھر وہاں کون کام آئے گا؟ آقا کریم نے فرمایا قیامت کو رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، سوائے میں مصطفیٰ کے میرے رشتے ناتے قیامت کو بھی قائم رہیں. سبحان اللہ. تو قیامت کا دن ہوگا، ان سے تعلق، ان سے محبتیں قیامت کو کام آتی چلی جائیں گی. صرف صبر کے لیے، سمجھانے کے لیے، اپنا نہیں بتانا. اگر میری نیت ہو میں اپنا بتانے لگا ہوں تو ثواب تو ضائع چلا جائے گا. اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے مثال. کیونکہ بعد اوقات چھوٹی چھوٹی مثالیں دل پہ اثر کرتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں. میں بھی یہاں حاضر ہوا، آپ بھی تشریف لائے. اب میں بیٹھا، ایک نعت کے اشعار کلام مدحت حاجی صاحب نے پڑھی، پھر اس کے بعد ایک اور ثنا خان تھے، پھر صاحبزادہ صاحب تشریف لائے. میں یہاں بیٹھا رہا، مجھے موقع مل گیا. ابھی بیان میں 15-20 منٹ ہے، بیٹھا رہتا، وقت پھر بھی گزر جانا تھا. انتظار کرتا رہتا،
वक्त फिर भी गुजर जाना था, घड़ी को देखता रहता, वक्त फिर भी गुजर जाना था। क्या किया, मौके को गनीमत जाना, नेक लोगों का साथ है, अल्लाह का घर है, आशूरा का दिन है, कई रोजेदार बैठे हैं, मैंने मौका जाना, तस्बीह निकाली और 400 मरतबा दरूद पाक। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, अल्लाह के घर में बैठ के मैंने 400 मरतबा पढ़ा। अब मुझे बताइए, हदीस के मुताबिक मेरे 4000 गुनाह माफ हो गए। 400 दरूद पढ़ा, फरमान के मुताबिक मुझे 4000 नेकियां मिल गई। मैंने 400 मरतबा दरूद पढ़ा, फरमान के मुताबिक मेरे कई दर्जे बुलंद हो गए। मैंने 400 मरतबा दरूद पढ़ा, फरमान के मुताबिक न जाने कितनी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो गई। 400 दरूद पढ़ा, बाकी बातें हैं और एक खास बात है, मुस्तफा की आल से ताल्लुक भी कायम हो गया, राबिता भी कायम हो गया है। क्यों? याद रखिए, कुरान का वादा है, जब कोई सलाम करे ना, आगे से खामोश ना रहो, बल्कि हुक्म सलाम करे तो सलाम का जवाब दो, सलाम करे तो सलाम वापस करो, अच्छे तरीके से करो। तो जब कोई सलाम करता, बड़ा आदमी जवाब देता है। हमने 400 मरतबा बरकत की दुआ की, 400 मरतबा अल्लाह से कहा, मौला अपने महबूब की आल पे रहमतें नाजिल फरमा। इसके जवाब में एक मरतबा भी उन्होंने कह दिया, मौला इस पे भी तू रहमतें नाजिल फरमा। उधर से दुआ हो गई, इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा ही पार हो। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा मैं ये सबक देना चाहता हूँ कि दुरूद पाक के लिए कोई शर्त नहीं। आप मस्जिद का इंतजार करें, जी मस्जिद में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आप अपने वुजू का इंतजार करें, अभी मेरा वुजू नहीं, वुजू करूंगा तो पढ़ूंगा। आप नौकरी से फारग होके घर जाने का इंतजार करें, भाई मैं नौकरी खत्म करके, ड्यूटी खत्म करके फिर मैं दुरूद पढ़ूंगा। ना ना, जब मौका मिले, जहां मौका मिले, कोई शर्त नहीं, मुस्तफा पर, मुस्तफा की आल पे दुरूद पढ़ना शुरू करो, दुरूद पढ़ना शुरू करो। जुमे पे मौजू बयान कर चुका, बाकी नेक अमल उनका पता नहीं कबूल है या कबूल नहीं। अभी कबूल होंगे, बाद में कबूल होंगे, उन अमलों का पता नहीं सिवाय दुरूद पाक के। दुरूद पाक ऐसी नेकी है जो जहां पढ़ता है, जैसा पढ़ता है, जितनी मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह करीम उस सारे को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। लिहाजा आज की महफिल का सबक लेके जाइए, कम से कम 313 मरतबा दरूद की आदत बना लीजिए। आप अपने घर से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, दुकान जाने के लिए, और जगह जाने के लिए, रास्ते में फारग होते हैं तो कम से कम जाते जाते ही 100-150 मरतबा दरूद पाक पढ़ा जाता है। अगर वहाँ टाइम ना भी मिले, वहां से घर आना है, 100-150 मरतबा फिर पढ़ा जाता है। तो लिहाजा कोई वक्त ना मिले, कोशिश करें जितना वक्त मिले, जितना वक्त मिले दुरूद पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे। अपना वजीफा बना ले, अपना मिशन बना ले। आज देखिए
मैं और आप अक्सर लोग अगर बुरा न मनाए, परेशान है, कोई बीमार है, किसी को रिज़्क़ का मसला है, किसी के घर में कोई परेशानियां है, आज ज़ोहर की नमाज खज़रा मस्जिद में पढ़ी तो यकीन जानिए बाबा जी सफेद दाढ़ी वाले आ गए, कहने लगे जी बच्चियों के रिश्ते के लिए दुआ कर दे, बड़ा परेशान हो। वो ये लफ्ज़ कह रहे, आंखों में पानी आ रहा था। मैंने कहा 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ा करे, माँ और बाप में से 500 मरतबा तीसरा कलमा उसकी नीयत से उन्हें वजीफा बताया। मन बताना ये चाहता हूँ, हर घर में कोई ना कोई परेशान है, किसी वजह से, दुश्मनी की वजह से, रिज़्क़ की वजह से, सेहत की वजह से, अपने मामलात की वजह से। ईमान वालों, आका के सहाबी आए, या रसूल अल्लाह कितना दरूद पढ़ो, फरमाया जितना तू पढ़े। आका अपने सारे दिन के मामूलात में से फर्जों को निकाल के एक हिस्सा दरूद, बाकी दूसरी चीजें। फरमाया अच्छी बात है, फिर लेकिन अगर तू दरूद ज्यादा कर दे तो तेरे लिए बेहतर है। लफ्ज़ समझने वाले, मेरे लिए नहीं, अगर तू दरूद ज्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। बड़ी तवज्जो तलब लफ्ज़ है। फिर अच्छा आका आप कह रहे हैं अब सारे मामूलात के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से दरूद, 1 हिस्सा बाकी चीजें। आका क्या हुक्म है? फरमाया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर तू दरूद ज्यादा कर दे तो तेरे लिए बेहतर है। या रसूल अल्लाह आप कह रहे हैं, जुबान हक तर्जमान से फरमा रहे। आका अब फर्जों के अलावा बाकी सारा काम दरूद पढ़ता रहूंगा। आका बेहतर है। फरमाया सुन, मेरे कहने पे तूने दरूद ज्यादा किया है ना, अब अल्लाह के नबी की जुबान से खुशखबरी भी सुन। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अगर तू ऐसा करता रहा जैसा तूने कहा कि सारा दिन गोया दरूद ही पढ़ता रहूंगा, फरमाया मैं अल्लाह का नबी तुझे बशारत देता हूँ, दुनिया तो दुनिया इस दरूद का सदका अल्लाह आखिरत की मुश्किलें भी आसान फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये दरूद की बरकतें हैं। ईमान वालों, दरूद पढ़ते रहो, दरूद भेजते रहो, मौका पर मौका। दरूद का कोई मौका नहीं, दरूद के लिए रबीउल अव्वल का इंतजार नहीं करना, दरूद के लिए जुमे का दिन का इंतजार नहीं करना। अभी मौका है, दरूद पढ़ना है, अभी टाइम है, दरूद पढ़ना है। रात को पढ़े, दिन को पढ़े। मुझे एक भाई बताने लगे, कहने लगे लोगों से आपसे सुना कि दरूद पढ़ना चाहिए। कहने लगे मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ ना, मेरे आखिरी लफ्ज क्या होते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्तर पे लेट गया, अब सोने लगा हूँ, सोने से पहले पहले जितनी मर्तबा पढ़ा जाता दरूद पढ़ता। सुभान अल्लाह। देखिए ये कोई मौका कोई इंसान के लिए फुला मौका फुला जगह ना ना, बस दरूद पढ़िए, अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी, मुस्तफा राजी भी होंगे, और 10 मुहर्रम का सबब आका की याद से ताल्लुक भी कायम होगा, निस्बतें भी कायम होंगी, मोहब्बतें भी कायम होंगी। दरूद का वजीफा न छोड़िए, बस पढ़ते रहिए। अपने बच्चों को कहिए, उन्हें आदत डालिए। दुनिया के इम्तिहान बड़े आएंगे, माँ बाप तो सदा सर पे नहीं रहते ना, बच्चे आगे क्या करेंगे? बस उन्हें दरूद की आदत दे दीजिए, दरूद का वजीफा दे दीजिए। इंशाअल्लाह दरूद का सदका मुश्किलें आसान हो जाएगी। अल्लाह ने बच्चियां दी हैं, अल्लाह ने हमारे घरों में अपनी रहमतें दी है। अल्लाह नसीब अच्छे करे, एक दिन उन्होंने अगले घरों में जाना है, सदा हमारे पास नहीं रहना। बच्चियां तो वैसे ही मेहमान होती हैं, एक न एक दिन चले जाना, वहाँ माँ नहीं जाएगी, अगले घर में बाप नहीं जाएगा, सगा भाई भी नहीं जाएगा, कौन होगा? अकेले
انشاءاللہ درود کا صدقہ اللہ وہاں کی خوشیاں بھی عطا کرے گا، وہاں بھی برکتیں دے گا، وہاں بھی مہربانی کرے گا۔ درود چھوٹا وظیفہ نہیں، بڑا وظیفہ ہے۔ میں کیا بتاؤں، چونکہ موضوع دوسرا شروع کرنا تھا، بات ادھر چلی گئی۔ کسی اللہ والے سے کسی بزرگ نے پوچھا، حضور سب سے بڑا وظیفہ کون سا؟ بڑی توجہ یاد رکھنے والے، کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا، حضور یہ بھی وظیفہ، یہ بھی وظیفہ، یہ بھی وظیفہ، یہ بھی بے شمار وظائف ہیں، حضور بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس سے سمجھ لینا، ایک کام بندے کرتے ہیں اور ایک عمل اللہ فرماتا ہے۔ بڑا کون سا ہے؟ کہاں جی بندوں کی تو بات ہی نہیں، بڑا عمل وہ ہے جو اللہ کریم فرمائے، اللہ کریم کرے، بڑا کام وہ ہے۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب مل گیا، سن 22واں پارہ سورہ احزاب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ او وظیفہ پوچھنے والے غور کرنا، درود وہ وظیفہ ہے جو صرف بندے نہیں کرتے، بندوں کا خالق بھی فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ فرق یہ ہے، ہاں ایک جیسی بات نہیں، فرق بڑا، زمین و آسمان سے بڑا فرق یہ ہے، ہم درود بھیجتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق بھیجتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق پڑھتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق بھیجتا ہے۔ تو یہ مہربانی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آل مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کی اہل بیت سے نسبتیں، محبتیں، تعلق قائم کرنا ہے۔ بس درود کا وظیفہ بنا لو، درود کو پکڑ لو، پکی طرح پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کریم آج کی ساری محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے انتظام کیا، اہتمام کیا، جنہوں نے محبتیں فرمائی، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ آخر دعا کرنے کا کسی سوا لاکھ مرتبہ کلمہ شریف بھی آیا ہے، جو بڑا لڑکیاں کے آخر میں فاتحہ کریں، چند مرتبہ پڑھنے چکے کہا گیا اِسالِ ثواب کے لیے، درجات کے بلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ
ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا पढ़ा जाएगा। हमारे मोहतरम भाई हाजी साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा मगफूरा, उनके लिए दुआ कीजिए। दीगर सामीन में से जिनके बावजूद चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बिलख़ुसूस शुहदाए करबला के लिए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन हुसैन बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साले सवाब का भी इत्मीनान है। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और दुरूद पाक पढ़ के मदद फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना वला तुहम्मिलना ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. أرحم الراحمين الله أكرم الأكرمين الله. جو کلام پاک پڑھا میرے بھی کیا گیا کلمات طیبہ درود پاک انتظام اہتمام سارا کچھ جو مولا مل کیا گیا مولا تیری بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام علیہم الرضوان بزرگان دین اولیاء امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات آقا کریم کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا تیری مخلوق کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہمارے ابا و اجداد میں سے بزرگوں میں سے ماں باپ میں سے دادا دادی نانا نانا جو کوئی دنیا سے جا چکے ہمارے گھر والوں میں سے مولا سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا خصوص میں خصوص حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما فقیہ اثر رحمت اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص شہداء کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما